ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول میرا اعتبار کرنا، رائٹر کنزا الحیا، قسط نمبر 1۔ عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی۔ زندگی کی پہلی شرط ہے زندہ رہنا۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی بلکہ چلتی رہتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، وہ اچانک دور ہو جائیں یا بغیر کسی وجہ کے بچھڑ جائیں، تب بھی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رواں دواں ہی رہتی ہے۔ تھوڑی دشوار ضرور لگتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب آپ جینا سیکھ لیں گے تو جان جائیں گے کہ آج تک دوسروں کے جملوں پر خوبصورت لمحے ضائع کر دیے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ در شہوار نام کا مطلب ہے موتی، خاص موتی۔ وہ بھی بہت خاص تھی سب کے لیے، لیکن اس کی زندگی ایسے بدل جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی اپنے ہی روح اس کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ اس نے گمان نہیں کیا تھا۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ماں، بابا، داجی اور خانم بھی سب کی لاڈلی تھی۔ اپنے سارے کزن سے زیادہ خوبصورت تھی در شہوار۔ دودھ جیسی سفید رنگت، لمبا قد، لمبے گھنگریالے بال جو گھٹنوں تک آتے تھے، بڑی آنکھیں، ڈارک گرین کلر کی پتلی سی ناک میں اس نے سونے کی بالی پہنی ہوئی تھی، پتلے ہونٹ گلابی رنگ کے اور گردن پر حلق کے بیچوں بیچ کاجل کے 4 ٹیکے جو بچپن سے پٹھان فیملی میں لڑکیوں کو لگائے جاتے تھے۔ بچپن میں اس نے اپنے بابا سے ضد کر کے لان میں ایک جھولا لگوایا تھا۔ جھولا کچھ یوں تھا کہ موٹی رسی پیپل کے پیٹر سے گزار کر اس کے دونوں سرے پکڑ کر لمبا کر کے سیدھا بنایا گیا تھا اور وہ رسی کو ہاتھوں میں بل دے کر گول گول گھومتی تھی۔ اس جھولے میں بیٹھنے کا سسٹم نہیں تھا، کھڑے کھڑے ہی جھولا جاتا تھا۔ سب کزنز اس پر غصہ کرتی تھی کہ یہ کیسا جھولا ہے۔ در شہوار جب 8 سال کی تھی تب اس کے ماں باپ کا کسی نے قتل کر دیا تھا۔ داجی کا شک تھا کہ در شہوار کے ننیال میں سے کسی نے کیا ہے، کیونکہ ابراہیم صاحب اور درفشاں کی پسند کی شادی تھی۔ درفشاں کی ماں درفشاں نے ابراہیم صاحب سے پسند کی شادی کی تھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر۔ ان کے قتل پر پنچایت بھی بٹھائی گئی تھی لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا کہ قتل ننیال میں سے کسی نے کیا ہے۔ در شہوار کے 4 ماموں تھے اور درفشاں ان کی اکلوتی بہن تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ در شہوار اپنی خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کے ننیال والوں نے بہت کوشش کی اپنی بہن کی آخری نشانی کو اپنے پاس رکھنے کی، لیکن ناکام رہے۔ داجی نے کبھی بھی در شہوار کو ان سے ملنے نہیں دیا اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ داجی یعنی سردار ملحق خان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اسرار خان، جاوید خان، عریض خان، ابراہیم خان اور ربینہ خان، جو کہ بختاور بی یعنی کہ خانم بی کو بہت عزیز تھیں۔ اسرار خان کی شادی زرینہ سے ہوئی تھی جو ان کی خالہ زاد تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سکندر خان اور ذوالقرنین خان۔ جاوید خان کی شادی زرینہ کی چھوٹی بہن آسیہ سے ہوئی تھی جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، داؤد خان، دانیال خان اور زارا خان۔ عریض خان کی شادی دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی سارا سے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، زید خان، زین خان، گلرخ اور گلبانو، اور سب سے آخر میں ابراہیم خان جن کی پسند کی شادی تھی درفشاں سے ہوئی تھی۔ ان کی صرف 1 ہی بیٹی تھی در شہوار۔ اسرار خان چاہتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹے سکندر کی شادی ان کے چھوٹے بھائی جاوید خان کی بیٹی زارا سے ہو جائے، لیکن سکندر راضی نہیں تھا۔ وہ عیاش قسم کا آدمی تھا، ہر خوبصورت چیز کے پیچھے بھاگنے والا۔ شراب و شباب اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اس کی نظروں سے گھر کی لڑکیاں بھی واقف تھیں۔ اس کے برعکس ذوالقرنین نہایت سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، سمجھدار انسان تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ جاوید خان اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ان کی رضامندی سے عریض خان کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگ چکے تھے، یعنی کہ داؤد خان کے لیے گلرخ اور دانیال خان کے لیے گلبانو، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عریض خان کا بیٹا زید خان اپنی چاچو جاوید خان کی بیٹی زارا خان کو پسند کرتا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ لیکن جہاں زارا کو دیکھتا تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ زید کا چھوٹا بھائی زین خان اپنی پھپھو کی بیٹی انابیہ کو پسند کرتا تھا اور اس بات کا صرف سائرہ خان کو پتہ تھا۔ خانم بی کو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے نواسہ اور نواسہ بہت عزیز تھے۔ وہ اپنی نواسی کو پہلے سے ہی ذوالقرنین کے لیے سوچ کر بیٹھی تھی۔ ان کا نواسہ بلال در شہوار کو پسند کرتا تھا جو اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ خانم بی کے نواسہ یا نواسی کو کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتا تو ان کی شامت آ جاتی تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش کو پورا کیا جاتا تھا۔ زرینہ خان کو در شہوار بہت عزیز تھی۔ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تو در شہوار بہت چھوٹی تھی۔ زرینہ خان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے در شہوار کو انہوں نے ہی پالا تھا۔
وہ اسے اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ عزیز تھی۔ دولہے شہوار بھی انہیں مورے کہہ کر بلاتی تھی اور انہیں گلے لگا کر گال پر بوسہ دے کر اپنی فرمائشیں پوری کرواتی تھی۔ گل رخ اور زارا ہم عمر تھی اور ان کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی، جبکہ گل بانو اور دولہے شہوار یونی میں تھی۔ یونی میں ان کا تیسرا سال چل رہا تھا۔ گھر میں سب دولہے شہوار کو پیار سے در کہہ کر بلاتے تھے۔ گل رخ اور زارا آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے در اور گل بانو نے انہیں ڈرایا۔ ڈر کیا ہے، ڈرا دیا تم نے ہمیں، گل رخ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ابھی لان میں چلیں، دولہے شہوار معصومیت سے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، ذرا ڈانٹ کر بولی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تو شام ہے، پھر تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، در مسکین صورت بنا کر بولی۔ دیکھو در، اگر تمہاری مورے کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گی، زارا بولی۔ ان کو تو میں چٹکی میں منا لوں گی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، در چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر سے بچی بول رہی ہے، مان جاؤ نا، صرف آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، گل رخ اس کی معصوم صورت دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ تو صرف آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، زارا بولی۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آئے گا، کتنے دن ہو گئے ہیں در، تمہارا وہ جھولا جھولنا دیکھا، کیسے کر لیتی ہو تم، مجھے بھی سکھا دو، گل بانو خوشی سے چہک کر بولی۔ ابھی باہر چلو، پھر تمہیں سکھاتی ہوں، ورنہ آدھا گھنٹہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ جانتی ہو نا ذرا آپی کو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں لے گئی۔ لان میں آ کر دیکھا تو جھولے کی رسی کسی نے اوپر لٹکا دی تھی۔ یہ کس نے کیا، در منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ اب یہ نیچے کیسے کریں گے، گل بانو فکر مندی سے بولی۔ تم صبر کرو، میں رحیم بابا کو بلاتی ہوں، در بولی۔ رحیم بابا ان کا ڈرائیور تھا جو ان کو اسکول کالج سے لے کر اب یونی بھی لے کر جاتا تھا۔ رحیم بابا یہاں آئے، در آواز اونچی کر کے بولی۔ رحیم بابا دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا چھوٹی بی بی، رحیم بابا بولے۔ رحیم بابا، یہ میں جھولے کی رسی کس نے اوپر ڈالی ہے، در بولی۔ وہ مورا، یہ رسی تو زرینہ بیوی جی نے اوپر ڈلوایا ہے، رحیم بابا بولے۔ بابا آپ یہ رسی ہمیں نیچے کر کے دیں، در بولی۔ نہ بی بی جی نہ، ہمیں اپنا نوکری بہت عزیز ہے، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، رحیم بابا اپنی پرانی بات دہراتے ہوئے بولے۔ رحیم بابا کی بات سن کر زارا اور گل رخ کی ہنسی نکل گئی۔ رحیم بابا، یہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا، اب وہ میرے برابر کے ہو گئے ہیں، آمنہ تو میرے برابر کی ہے اور تبریز بھی 15 کا ہو گیا ہے، اب وہ چھوٹے کہاں سے ہیں، در کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بچہ ہم پر رحم کرو، رحیم بابا بول کر جانے لگے۔ بابا آپ کو میرے بابا کی قسم، در جلدی سے بولی۔ رحیم بابا رک گئے اور پلٹے۔ تم ہمیشہ ہم کو اپنے بابا کی قسم دے کر روک دیتا ہے، یہ تم اچھا نہیں کرتا، اس گھر میں پہلی بار ہم کو ابراہیم صاحب لایا تھا، ان کا بہت احسان ہے ہم پر، ہم مر کبھی نہیں اتار سکتا، ہٹو ہم رسی نیچے کر دیتا ہے۔ رحیم بابا نے اداسی سے بول کر رسی اتاری اور چلے گئے۔ کیونکہ اس بیچارے کو قسمیں دے کر پریشان کرتی ہو، زارا بولی۔ آپ ہی ہفتے میں 1 یا 2 دن ہی تو ملتے ہیں اس جھولے میں آنے کے لیے، ورنہ میرے اوپر تو سب نے پابندی لگائی ہوئی ہے، در بولی۔ اچھا اب جلدی کرو، گھر کے مردوں کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، گل رخ بولی۔ جی آپی، در نے بول کر دوپٹہ کمر پر باندھا اور ایک ہاتھ لمبا کر کے رسی کو اپنے ہاتھ میں بل دیے، پھر جھٹکا کھا کر گول گول گھومنا شروع ہو گئی۔ در نے مہرون کلر کی سادہ سی لانگ فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کیچے لگا کر نیچے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ جھولا جھولتے ہوئے اس کی رفتار تیز ہو گئی، 5 منٹ گزرے تھے کہ اس کے بال کھل کر آگے کو آ گئے، فراک ہوا سے بڑھ کر پھول گئی، بس زیب کی چھن چھن کی بھی آواز آ رہی تھی۔ جھولا چلاتے ہوئے 15 منٹ گزرے، پتہ ہی نہیں چلا، در تھک گئی تو خود ہی جھولا روک دیا۔ اس کا سانس بہت پھول گیا تھا، اسے دیکھ کر سب لڑکیاں حیران تھیں، وہ کیسے کر لیتی تھی یہ سب، در مجھے بھی سکھا دو نا، کیسے کیا تم نے، گل بانو بولی۔ ہاں آؤ تم اور آپ بھی آئے نا، گل رخ اور زارا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، مجھے تو دیکھ کر چکر آتے ہیں، زارا بولی۔ اور آپ، گل رخ سے بولی۔ نہ بہن نہ، دن میں جو کھایا ہے وہ بھی نکل جائے گا، گل رخ بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اور گل بانو کا ہاتھ لمبا کر کے اس میں رسی کے بل دینے لگی۔ چلو اب جھٹکا کھا کر گھومو، در بولی۔ جیسے ہی گل بانو نے جھٹکا کھایا، اپنا وزن سنبھال نہیں سکی اور درام سے نیچے گر گئی۔ ہائے اللہ میری کمر، گل بانو چیخی۔ پیچھے سے کہکا لگنے کی آواز آئی، در نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دانیال پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہا تھا۔ در نے اسے آنکھیں دکھائی، گل بانو شرم سے پانی ہو گئی اور رونے لگی۔ زارا نے بھی اپنے بھائی کو گھورا اور گل بانو کو اٹھانے لگی۔ چھوڑے آپی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، گل بانو روتے ہوئے اندر جانے لگی۔ سوری، دانیال ہنسی روکتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ گل بانو رکی نہیں اور اندر چلی گئی۔ زارا اور گل رخ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یوں منہ پھاڑ کر ہنسنے کی، در غصے سے بولی۔ اور اسے کیا ضرورت تھی اپنا اتنا وزن کے ساتھ جھولا جھولنے کی، دانیال اس کے موٹاپے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اسے اللہ نے بنایا ہے، تم نے نہیں، در منہ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ زیادہ کھائی یا کم، یہ تو بس اس کے بس میں ہے نا، جب دیکھو کھاتی رہتی ہے، دانیال بولا۔
تو اسی اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے، تم نے نہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کا کھاتی ہے، تمہارا نہیں۔ اچھا معاف کرو میری ماں، دانیال اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ دانی تم اس کے موٹاپے کو لے کر مذاق نہیں اڑایا کرو، اسے برا لگتا ہے، در سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں اڑاتا یار، جیسی بھی ہے مجھے اچھی لگتی ہے، ویسے تم جس طرح جھولا جھول رہی تھی قسم سے اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا بول کر دانیال اندر بھاگا۔ دانی کے بچے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، گل تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک کرتی ہے، در اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی۔ ہاں تم بھی الٹے پاؤں والی چڑیل لگ رہی تھی، دانیال لاؤنج میں صوفے کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ الٹے پاؤں والی ہوگی تمہاری بیوی، اللہ کرے تم بھی موٹے ہو جاؤ اور تمہارے بچے بھی ہاتھی کی نسل کے نکلیں، در اسے کشن مارتے ہوئے بولی۔ ایک خبردار جو میرے گل کو چڑیل اور میرے بچوں کو موٹا بولا تو، دانیال انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پیچھے سے داجی کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو داجی کے پیچھے سکندر، داؤد اور زید کھڑے تھے۔ در نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا، لاؤنج کا دونوں نے حشر نشر کر لیا تھا۔ دانیال تم کیا چھوٹے بچے ہو اور تم اس کے ساتھ کیوں لڑ رہی تھی؟ داجی نے غصے سے پوچھا۔ داجی یہ مجھے چڑیل کہہ رہا تھا اس لیے مجھے غصہ آیا، در بولی۔ دانیال تمہیں شرم آنی چاہیے، داجی بولے۔ چلو دونوں لاؤنج ٹھیک کرو، داؤد دونوں کو مزید ڈانٹ سے بچاتے ہوئے بولا۔ داجی اس لڑکی کو آپ نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، سکندر بولا۔ ابھی بچی ہے وہ، اتنی سمجھ نہیں ہے اسے، زید بھی در کے فیور میں بولا۔ سب سمجھتی ہے وہ، تم لوگوں نے اسے بچی بنا کر رکھا ہوا ہے، میرے حوالے کرو اس کو، دیکھوں کیسے سیدھا کرتا ہوں، سکندر بولا۔ تم ہماری بہن کو کچھ بھی بولو گے تو کیا ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں گے؟ چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہم نے، زید بھی غصے سے بولا۔ در اور دانیال پریشان ہو کر ان کی بحث سن رہے تھے۔ اب یہ کیا تم دونوں لڑنے بیٹھ گئے؟ داجی غصے سے بولے۔ داجی میں ہمیشہ دیکھتا ہوں یہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر در کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، زید بولا۔ ہاں داجی میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، داؤد بھی سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ آج تم دونوں میرے خلاف میٹنگ کر کے آئے ہو کیا؟ سکندر طنزیہ مسکرا کر بولا۔ میٹنگ تو نہیں کی لیکن اب کرنی پڑے گی، زید بولا۔ زرینہ، آسیہ اور سائرہ بھی لاؤنج میں چلی آئیں اور لاؤنج کا حال دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کس نے کیا؟ زرینہ بیگم بولی۔ آپ کی لاٹری نے، سکندر بولا اور در کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں تائی ماں، میری غلطی ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، دانیال بولا۔ فضول میں بچی کو ڈانٹ پڑوا دی، داؤد بھی بولتے ہوئے جانے لگا۔ گڑیا تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں، شاباش، زید در سے مخاطب ہوا۔ تم میرے ساتھ چلو، لان میں کیا کرنے گئی تھی تم؟ زرینہ بیگم اسے کمرے میں لاتے ہوئے بولی۔ موڑے بس کبھی کبھی دل کرتا ہے جھولا جھولنے کا، در منمناتے ہوئے بولی۔ کتنی بار منع کیا ہے پر تم میری سنتی کہاں ہو، پیپل کے پیٹر پر جن رہا کرتے ہیں، کسی دن تم پر چڑھ گئی نا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، پھر یہ سالوں سال نہیں نکلتے، زرینہ بیگم سہن کر بولی۔ در دونوں ہونٹ آپس میں ملا کر زرینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زرینہ بیگم بولی۔ در جو کتنی دیر سے ہنسی روک کر بیٹھی تھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ موڑے کیا ہو گیا ہے آپ کو، اس دور میں جن کہاں ہوتے ہیں؟ در اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی، زرینہ بیگم رخ موڑ کر بولی۔ اچھا نہ موڑے، اب نہیں جاؤں گی، زرینہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ ہر دفعہ تم مجھے ایسے ہی بولتی ہو لیکن پھر چلی جاتی ہو، زرینہ بیگم اسے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ موڑے جب میں زیادہ خوش ہوتی ہوں تب جھولے پر جاتی ہوں، جب پھر اداس ہوتی ہوں تب جاتی ہوں، اب اتنی بھی پابندی نہ لگائے مجھ پر، مجھے سکون ملتا ہے وہاں جا کر، در زرینہ بیگم کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم اداس ہو جاتی ہو؟ زرینہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ نہیں موڑے، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، بس کبھی کبھار مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو یہ جھولا بھی مجھے بابا نے لگا کر دیا تھا، در یاد کر دلاتے ہوئے بولی۔ ہاں یاد ہے، اور تم نے اس جھولے کے لیے رو رو کر سب کے کان پکا لیے تھے، زرینہ بیگم مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگا کر بولی۔ بس موڑے کبھی کبھار چھوڑ دیا کریں، در منت کرتے ہوئے بولی۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو، زرینہ بیگم بولی۔ نہیں ٹوٹے گی موڑے، مجھے بچپن سے تجربہ ہے اس جھولے کا، در بولی۔ یا اللہ اس لڑکی کو تو ہی ہدایت دے، زرینہ بیگم اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو سمجھے اللہ بھی میرے ساتھ ہے، در مسکرا کر بولی۔ اچھا سن، اگلے ہفتے نین آ رہا ہے، اس کی پڑھائی پوری ہو گئی ہے، زرینہ بیگم خوشی سے بتاتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب کی بار آئے تو آپ اس کی شادی کر دے، اس طرح وہ بھاگے گا نہیں، در بولی۔ پہلے بڑوں کی تو ہو جائے پھر اس کا بھی سوچیں گے، زرینہ بیگم بولی۔ ذوالقرنین کو گھر میں سب پیار سے نین کہہ کر بلاتے تھے اور وہ زین خان کا ہم عمر تھا۔ موڑے پھر آپ سکندر لالا، داؤد لالا، زید لالا اور دانیال لالا کی ایک ساتھ شادیاں کر دیں، در مسئلے کا حل نکالتے ہوئے بولی۔
سکندر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ زید کے لیے ابھی کوئی لڑکی ملی نہیں ہے، اب رہ گئے داؤد اور دانیال، دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ زرینہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ در زرینہ بیگم کو اٹھتے دیکھ کر بولی، کچن میں جا رہی ہوں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، خانم بھی ناراض ہو جائیں گی، اور تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو، دیکھو کیسے سارے بال بکھر گئے ہیں۔ وہ اس کے بال سمیٹتے ہوئے بولی، موڑے آپ میرے بال کاٹ دیں، نہیں سنبھلتے مجھ سے اتنے لمبے بال۔ در تنگ ہو کر بولی، خبردار جو اپنے لمبے بالوں کے بارے میں کچھ کہا تو مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، اس گھر میں کسی لڑکی کے اتنے لمبے بال نہیں ہیں، ہم کھانا لگا رہے ہیں، وقت سے نیچے آ جانا ورنہ داجی اور خانم بھی کو برا لگ جائے گا۔ زرینہ بیگم تر کو سمجھا کر نیچے چلی گئی۔ وہ نیچے آئی تو سارا اور آسیہ دونوں کھانا لگا رہی تھی، سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے، لڑکیاں بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں نیچے کر کے کھانا کے لیے بیٹھ گئی۔ بڑی بہو داجی زرینہ بیگم سے مخاطب ہوئے، جی داجی۔ زرینہ بیگم احتراماً بولی، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دے، اس کی وجہ سے دوسری لڑکیاں بھی خراب ہو جائیں گی، اگر یہ نہیں مانی تو ہم باہر کا جھولا کٹوا دیں گے۔ داجی سخت لہجے میں بولے، جی داجی میں سمجھا دوں گی۔ زرینہ بیگم سر جھکا کر بولی، اور نین کب آ رہا ہے؟ داجی بولے، جی بس اگلے ہفتے تک آ جائے گا۔ زرینہ بیگم بولی، وہ آ جائے تو ہم نے اس کے لیے انابیہ کو سوچ کر رکھا ہے۔ داجی کھانا کھاتے ہوئے بولے۔ زرینہ بیگم حیرت سے داجی کو دیکھنے لگی، کیا ہوا بہو، آپ کو ہماری بات پسند نہیں آئی؟ داجی بولے، نہیں داجی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زرینہ بیگم بولی۔ زرینہ بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھا جو ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، ضد میں وہ بالکل اپنے داجی پر گیا تھا، وہ مر کر بھی نابیہ سے شادی نہیں کرتا۔ سب معاملات اللہ پر چھوڑ کر وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانے کی ٹیبل پر ساری عورتیں اور لڑکیاں بھی حیران تھیں کیونکہ وہ بھی نین کو اچھے طریقے سے جانتی تھیں۔ در کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، سر اٹھا کر دیکھا تو سکندر اسے کمینی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ در سے جھک کر کھانے میں مصروف ہو گئی، سکندر بھی کمینی مسکراہٹ سے مسکرا دیا۔ صبح در اور گلبانو جونی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو رحیم بابا نے جلدی سے پچھلا گیٹ کھولا، وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ آگے تبریز بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کا میٹرک کا پیپر تھا۔ السلام علیکم آپی، تبریز نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ رحیم بابا کے چھوٹے بچے، پیپر کی تیاری اچھے سے کی یا نہیں؟ در نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ میں نے بہت اچھی تیاری کی ہے آپی، اور اب میں چھوٹا نہیں بڑا ہوں۔ تبریز بولا، جی نہیں، کل ہی مجھے رحیم بابا نے بتایا تھا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے۔ در ہنستے ہوئے بولی، بی بی جی وہ تو ہمارا تکیہ کلام ہے۔ رحیم بابا مسکرا کر بولے، اچھا رحیم بابا آمنہ یونی نہیں جائے گی کیا؟ در بولی، نہیں چھوٹی بی بی، میں نے بہت بولا لیکن کہتی ہے کہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آج کل پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، کھوئی سی رہتی ہے، وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی، ہم تو سمجھا کر تھک گیا ہے۔ رحیم بابا پریشانی سے بولے، رحیم بابا آج آپ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے آ جائیے گا، ہم آپ کے گھر جائیں گے آمنہ سے ملنے۔ در بولی، بیٹا اگر سردار سائیں کو پتہ چل گیا تو ہمارا نوکری چلا جائے گا۔ رحیم بابا فکر مندی سے بولے، پہلے پتہ چلا ہے جو آج چلے گا، بس میں نے جو کہا ہے آپ وہی کیجیے گا۔ در بولی، یونی سے جب وہ آمنہ کے گھر آ گئے تو آمنہ نہیں صدیوں کی بیمار لگی، وہ اس وقت سو رہی تھی کیونکہ ساری رات جاگتی تھی۔ سلام اماں۔ در آمنہ کی طرف اس کی اماں کو ہی اماں کہتی تھی۔ وعلیکم السلام بچہ، اماں نے جواب دیا۔ اماں آمنہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسی تو نہیں تھی۔ در آمنہ کو دکھ سے دیکھ کر بولی، پتہ نہیں بیٹا، یہ کچھ بتاتا ہی تو نہیں ہے، ہم تو پوچھ کر تنگ آ گیا ہے، شاید تم کو کچھ بتا دے۔ اماں بولی، اماں کسی جن کا سایہ تو نہیں ہو گیا اس پر؟ گلبانو بولی تو در نے اسے کوہنی ماری، ہاں بیٹا مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں اسے کسی بابا سے دم کروانے لے جاؤں گی۔ اماں بولی۔ اتنے میں آمنہ کی آنکھ کھل گئی اور در کو دیکھ کر رونے شروع ہو گئی، وہ در کے گلے لگ کر ایسا روئی کہ سب کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ آمنہ کیا ہو گیا ہے تجھے، ایسے کیوں رو رہی ہے؟ جب تک تو ہمیں بتائے گی نہیں ہم مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ در اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ آمنہ کی ماں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر باہر روتے ہوئے چلی گئی، وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بتا نا آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ در اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بس ایسے ہی رونا آ رہا ہے۔ آمنہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ایسے تو کوئی نہیں روتا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہے۔ گلبانو بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آمنہ بولی، یونی بھی نہیں آ رہی، تم جانتی ہو کتنی مشکل سے رحیم بابا کو راضی کیا تھا تمہیں آگے پڑھانے کے لیے۔ در بولی، میں اب آگے نہیں پڑھوں گی در، تم مجھ سے ضد نہیں کرو گی اب۔ آمنہ بولی، وہ شاید گلبانو کے سامنے کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ گلبانو بے وقوف اور پیٹ کی کچی تھی۔
گل تو جا کے ماں کو دیکھو تسلی دے، در بولی تو گلبانو سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چلا بتا کیا مسئلہ ہے؟ در جلدی سے بولی۔ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نہیں، آمنہ نظریں نیچے کر کے بولی۔ تو بتا تو صحیح کیا بات ہے، تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ در اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ در اب میری عزت نہیں رہی، اتنا بول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ در اسے حیرت اور دکھ سے دیکھنے لگی۔ کس نے کیا ہے جیسا؟ در اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی تو وہ خاموش رہی۔ اس طرح خاموش رہ کر تو غلط کر رہی ہے، بتا مجھے کس نے کیا؟ در چیخ کر بولی۔ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی در، تو گھر جا، کل تجھے اس بات کا جواب مل جائے گا، آمنہ بولی۔ جب تک تو مجھے بتائے گی نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، در سپاٹ لہجے میں بولی۔ در 2 بچنے والے ہیں، اگر تو گھر نہیں پہنچی تو تیرے گھر والے ہنگامہ کھڑا کریں گے اور بابا کے لیے مصیبت ہو جائے گی، تو جا یہاں سے، آمنہ اکڑے لہجے میں بولی۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ ہم کیس کریں گے اس انسان پر، داجی سے کہہ کر جیل میں بند کرواؤں گی اسے، تو بس مجھے اس کا نام بتا دے، در منت کرتے ہوئے بولی۔ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرے داجی بھی نہیں۔ اتنا بول کر وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر اماں اور گلبانو کمرے میں چلی آئی اور نہ سمجھی سے آمنہ کو دیکھنے لگی۔ اماں میں کل پھر آؤں گی، در آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئی اور دوڑ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گل بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رحیم بابا نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے راستے ڈال دی۔ چھوٹی بی بی جی کچھ بتایا اس نے؟ رحیم بابا بولے۔ وہ حسرت سے رحیم بابا کو دیکھنے لگی۔ گل نے اس کا ساتھ دبایا تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں بابا کچھ نہیں بتایا، در جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ دعا کرنا بیٹا کہ اللہ اسے سکون دے، یہ بولتے ہوئے رحیم بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح روشن کرن در کے لیے بہت بری خبر لائی۔ آمنہ نے خودکشی کر لی تھی، مر چکی تھی وہ۔ یہ سب سن کر در سکتے میں چلی گئی۔ کیسے اسے آمنہ کے پاس لے جایا گیا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ آمنہ کی اماں اور بابا تاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ تبریز بھی ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ در کے کانوں میں آمنہ کے الفاظ اور ہنسی گونج رہے تھے۔ تو گھر جا، کل تجھے اس بات کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ جواب تھا اس کا؟ آمنہ کی تدفین کر دی گئی۔ زرینہ بیگم در کو گھر لے آئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس کی حالت، بچپن سے دونوں ساتھ ہی رہی تھی۔ در کی ہی ضد پر وہ اسکول، کالج اور یونی ساتھ ہی پڑھی تھی اور ساتھ مل کر خوب شرارتیں بھی کی تھیں۔ رات کے 12 بجے تھے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھی اور لان میں اپنے جھولے کے پاس آئی، رسی کو اپنے ہاتھ میں بل دیے، پھر گول گول گھومنا شروع ہو گئی۔ زرینہ بیگم پانی کا جگ لے کر باہر آئی تو لان کا جھولا ہلتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے جگ کو ٹیبل پر رکھا اور دوڑتے ہوئے لان میں آئی۔ دیکھا تو در بہت تیز تیز جھولا جھول رہی تھی۔ در رکو، زرینہ بیگم چلائیں، لیکن در کو ان کی آواز کہاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی نہ۔ زرینہ بیگم نے خود جا کر جھولے کی رسی پکڑی تو جھولا رک گیا اور در وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ در کیا ہوا؟ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرینہ بیگم بولی۔ در آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ در میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، زرینہ بیگم در کو جھنجھوڑ کر بولی۔ مورے کسی درندے نے آمنہ کی عزت تار تار کر دی اور آج اس نے خودکشی کر لی۔ کاش مورے میں آمنہ کو چھوڑ کر نہ آتی تو وہ خودکشی نہ کرتی۔ در زرینہ بیگم کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ تم کب ملنے گئی تھی آمنہ سے؟ زرینہ بیگم اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ کل چھٹی کے بعد مورے، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے مجھے اس درندے کا نام نہیں بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں داجی سے کہہ کر اسے سزا دلواؤں گی تو کہنے لگی کہ تمہارے داجی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مورے داجی تو پورے گاؤں والوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے؟ در ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اب چپ کر جا میری بچی، دوبارہ اپنی زبان سے یہ باتیں مت نکالنا، ورنہ اپنے گھر والوں کو تو جانتی ہے نا، تجھے پڑھائی سے بٹھا دیں گے، آگے پڑھنے نہیں دیں گے۔ رحیم بابا کی زندگی خطرے میں پا جائے گی۔ ان کا تو بس اب ایک ہی بیٹا ہے، ان کی کل کائنات اس بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ چل شاباش اپنے کمرے میں چل، زرینہ بیگم اسے اٹھاتے ہوئے بولی اور کمرے میں لے گئی۔ پہلے اسے پانی پلایا، پھر بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ اسے نیند آ جائے۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گلبانو درام سے دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ در تجھے پتا ہے کہ نین لالا آ گئے ہیں؟ گلبانو چہک کر بولی۔ در نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تجھے خوشی نہیں ہے کہ نین لالا آ گئے ہیں؟ گلبانو بولی۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، آخر ایک نہ ایک دن انہیں واپس آنا ہی تھا۔ در کبرٹ سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی اور واش روم چلی گئی۔ گلبانو بھی سر جھٹک کر کمرے سے چلی گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کی نین سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جب سے یہاں گیا تھا تو کمزور سا، سوکھا پتلا سا لڑکا تھا، لیکن اب اچھا خاصا قد کاٹ نکل گیا تھا۔ چوڑا مضبوط سینہ، رنگ گورا، گھنے بال اور ڈارک براؤن آنکھیں۔
شاید وہ وہاں جم بھی کرتا کیونکہ باڈی بھی اچھی خاصی تھی۔ کیسی ہو در؟ ذوالقرنین نے پوچھا۔ اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں لالا؟ در نے بھی اخلاقاً پوچھا۔ اس کے لالا کہنے پر نین چپ ہو گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ در حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اس نے جواب کیوں نہیں دیا۔ بیٹا آج تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اس لیے تم کہیں نہیں جانا۔ خانم بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ جی خانم بھی، نین نے جواب دیا۔ در گردن جھکا کر اپنے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ نین نے اسے غور سے دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ نین بہت پہلے ہی اپنی ماں کو بتا چکا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف در سے، کیونکہ در اسے بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی، بالکل کانچ کی گڑیا جیسی۔ لیکن وہ خانم بھی کے ارادوں کو نہیں جانتا تھا۔ ایک سرسری نظر پوری ڈائننگ ٹیبل پر گھمائی تو سکندر کو در کو دیکھتے پایا۔ نین حیران ہوا۔ تو کیا سکندر لالا بھی در کو پسند کرتے ہیں؟ لیکن انہیں تو پتہ ہے کہ در کو میں پسند کرتا ہوں۔ نین یہ سب سوچتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ اپنے بھائیوں کا یوں در کو دیکھنا بھی برا لگ رہا تھا۔ در بھی سکندر کی نظریں اپنے اوپر محفوظ کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ انابیہ کی نظریں نین سے ہٹ نہیں رہی تھی اور بلال اپنی نظریں جہاں وہاں گھما رہا تھا کہ شاید در کا چہرہ کہیں نظر آ جائے۔ روبینہ خان کے شوہر حسیب خان بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اپنے سسرال بہت کم ہی آتے تھے، لیکن آج خانم بھی کے بلانے پر آنا پڑا۔ بلال خان خیر تو ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ نین بولا۔ نہیں، وہ گھر کے دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے، بس اس لیے۔ ویسے کہاں ہے سب لوگ؟ بلال بولا۔ داجی، بابا اور چاچو تو یہی بیٹھے ہیں اور موڑے چاچیاں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں۔ نین بولا۔ او اچھا، بلال بولا۔ وہ کھل کر در کا پوچھ نہیں سکا۔ بیٹا تم بھی جا کر اوپر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو۔ خانم بھی انابیہ سے مخاطب ہوئی۔ نہیں خانم بھی، میں یہیں ٹھیک ہوں، انابیہ بولی تو روبینہ بیگم نے اسے گھورا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی حرکتوں سے واقف تھی۔ حتیٰ کہ لاؤنج میں صرف مرد تھے اور سکندر، داؤد، زین بھی آفس سے آ گئے تھے۔ بیٹا تم لڑکی ہو تو لڑکیوں کے بیچ جا کر بیٹھو، ہم مردوں کے بیچ کیا کرو گی؟ حسیب خان بولے۔ انابیہ شرمندہ ہو کر لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ در کے روم میں گئی تو دیکھا چاروں لڑکیاں وہاں جمع تھیں۔ ارے تم لوگ یہاں ہو اور میں تم لوگوں کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ انابیہ صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے بولی۔ ہم تو ہمیشہ تم کو ایک ساتھ ہی ملیں گے، گل بانو اترا کر بولی۔ اور تم بتاؤ تمہارے جھولے کا کیا بنا؟ اب تک تو داجی نے نکلوا لیا ہوگا نا؟ انابیہ در سے مخاطب ہوئی۔ جھولے کی بات پر در کو اپنی رات والی کارباری یاد آئی۔ اگر زرینہ بیگم نہیں روکتی تو وہ کب کا بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ انابیہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں، اب میں جھولے نے نہیں جھولتی، داجی غصہ کرتے ہیں، در سے جھٹک کر بولی۔ نیچے سے زرینہ بیگم کی آواز آنے لگی۔ وہ ان سب کو کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ سب نکل کر نیچے جانے لگی۔ سب سے آخر میں گل رخ نکلی تو بے رحمی میں چلتے ہوئے داؤد خان سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ اگر داؤد خان اسے تھام نہ لیتا تو۔ بہت نازک مزاج ہے آپ، ذرا اپنا خیال رکھا کیجیے۔ داؤد خان گل رخ کو سیدھا کرتے ہوئے بولا اور سائڈ سے نکل گیا۔ گل رخ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تو وہ تو شکر تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ سب اس سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ بھی آ کر اپنی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ گل رخ، یہ تم لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ روبینہ بیگم بولی۔ کچھ نہیں پھپھو، مجھے اکثر الرجی ہو جاتی ہے، گل رخ شرم کے مارے بولی۔ داؤد خان بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور گل رخ کے لال اناری چہرے کو دیکھنے لگا۔ داؤد خان کے اس طرح دیکھنے پر گل رخ نے اپنی نظریں نیچے کر لی تو داؤد مسکرا دیا۔ آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم سکندر خان کی شادی زارا خان سے کریں گے اور ذوالقرنین کی شادی انابیہ سے کریں گے۔ داجی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے داجی، سکندر خان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ کیوں، کیا برائی ہے ہماری پوتی میں؟ داجی بولے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی فیصلہ مسلط نہ کیا جائے۔ ہم جب بھی کریں گے اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ سکندر خان بول کر کھانا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ ذوالقرنین کا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ جلدی سے پانی پی کر سانس بحال کیا۔ داجی، میں نے انابیہ کو ہمیشہ بہن کی نظر سے دیکھا ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، نین بھی بول کر چلا گیا۔ اسرار خان، تم نے یہ تربیت کی ہے اپنے بچوں کی کہ میرے ہی منہ پر جواب دے کر چلے گئے؟ داجی دار کر بولے۔ بابا میں ان دونوں کو سمجھاؤں گا، اسرار خان سر جھکا کر بولے۔ بابا اب میں یہاں ایک پل کے لیے نہیں رک سکتی جہاں میری اور میرے بچوں کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ روبینہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی تو حسیب خان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روبینہ سکون سے بیٹھو اور میری بات سنو۔ کیا غلط بولا ہے ان بچوں نے؟ ہر کسی کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ زبردستی کے فیصلے بچوں پر مسلط کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، بات کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ حسیب خان روبینہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے بولے۔
اسرار خان نے تشکر نظروں سے حسیب خان کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے تسلی دی۔ اسرار خان کو بھی بہت غصہ تھا اپنے بیٹوں پر۔ نہیں، آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھے، میں جا رہی ہوں، روبینہ بیگم غصے سے بولی۔ بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ، خانم بھی بولی۔ نہیں اماں، ہمارا پیٹ آپ کی باتوں سے ہی بڑھ گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ اتنا بول کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور ساتھ میں ان کے بچے بھی۔ اس لیے اللہ نے عورت ذات کو ناقص العقل لقب دیا ہے، حسیب خان بول کر نفی میں گردن ہلا کر اٹھ گئے۔ پیچھے خانم بھی زرینہ بیگم آسیہ سائلہ منہ کھول کر حسیب خان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حسیب خان کی باتیں سن کر سارے مرد مسکرا اٹھے۔ اسرار خان، ہم تمہارے بچوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے ہماری بیٹی ہم سے ناراض ہو کر چلی گئی، خانم بھی روتے ہوئے بولی۔ زید خان نے وہی شکر کیا کہ زارا کی بات ختم ہو گئی اور زارا اپنی اہمیت کم ہونے پر رو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ جانتی تھی کہ سکندر خان کیسا انسان ہے۔ وہ سکندر خان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، صرف اپنا بے مول ہونا برا لگ رہا تھا۔ زید خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بابا سے بات کرے گا۔ زارا کے لیے جاری ہے۔